والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، سیرت صحابہ کے اس خصوصی نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو لے کر حاضر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صبح شام کے دروس میں، بیانوں میں علماء اکرام کی زبان سے بار بار آپ سنتے ہیں، تو چلیے آج ان کی زندگی بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد شمس تھا، یعنی سورج کا بندہ، سورج کا غلام۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد شرکیہ ناموں کو بدل دیا جاتا تھا، اس لیے ان کا نام بدل کے رکھا گیا عبد الرحمن۔ اور عبد الرحمن اللہ کو بڑا محبوب نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نام اللہ کو بہت پیارے ہیں، ایک ہے عبداللہ اور دوسرا ہے عبد الرحمن۔ وہ اپنے نام سے زیادہ کنیت سے مشہور ہو گئے، یعنی ابو ہریرہ۔ کیوں ان کی کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑ گئی؟ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں چرانے جاتے تو بلی کا ایک بچے کو گود میں لے کر جاتے تھے، اپنے بغل میں لے کے جاتے تھے۔ زیادہ تر بلی کے ساتھ کھیلتے تھے، بلی کو پالنا ان کو بہت پسند تھا، اسی لیے اللہ کے نبی ان کو ابو ہریرہ بول کے پکارتے تھے، یعنی ہریرہ کے ابو۔ بہت دیر سے اسلام قبول کیے، یعنی سن 7 ہجری کے آغاز میں اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کرنے کے 7ویں سال اسلام قبول کیے۔ جب یہ یمن سے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی مدینے میں نہیں تھے، جنگ خیبر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی جب ابو ہریرہ سے ملاقات کیے سن 7 ہجری میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کی خواہش تھی کہ ان کی ماں بھی مسلمان ہو جائے، لیکن ان کی ماں بظاہر اسلام کے خلاف بڑی سخت معلوم ہوتی تھی، اسلام کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی، بڑی سخت باتیں۔ ان کی ماں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک طرف ماں کی ممتا ہے، دوسری طرف پیارے نبی کی محبت ہے۔ روتے ہوئے پیارے نبی کے پاس آئے، ماں کی شکایت لے کر کہ اللہ کے نبی میری ماں کے لیے آپ دعا کر دیجئے، میری ماں کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، کیونکہ ماں بات نہیں مان رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بار بار ماں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، مگر ان کی بات نہیں سن رہی تھی، اس لیے دعا کی درخواست کیے۔ پیارے نبی ادھر دعا کیے، ابو ہریرہ ادھر ماں کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھولنے میں دیر ہوئی، اندر سے ماں کے غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماں دروازہ کھولی، گویا کہ ماں بیٹے ابو ہریرہ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولی، ابو ہریرہ کے کچھ کہنے سے پہلے ماں نے خود کلمہ پڑھ لیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر ابو ہریرہ اتنے خوش ہوئے، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اب کی بار بھی روتے ہوئے آئے، اور یہ جو رو رہے تھے یہ خوشی کے آنسو تھے۔
اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے، پھر درخواست کیے، اے اللہ کے رسول، میری ماں مسلمان ہو چکی ہے، آپ دعا کر دیجئے میرے لیے اور میری ماں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے نبی کی اس دعا کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہر مسلمان مجھ سے محبت کر رہا ہے، ہر مسلمان مجھے پیار کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ نے ویسے ڈال دیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان مجھے ایسا نظر نہیں آیا جو مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ آپ بھی ذرا تھوڑی دیر رک کے غور کیجئے، اپنے دل سے پوچھئے آپ کے دل میں ابو ہریرہ کے لیے محبت ہے کہ نہیں؟ جب بھی آپ ان کا نام سنتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی میرے دل میں بھی یہ خوشی محسوس ہوتی ہے ابو ہریرہ کا جب ہم نام سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ ولمن دعاہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بھی معاف کر دے، اور جو کوئی ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا تو ان کو بھی معاف کر دے۔ مشہور تابعی ابن سیرین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ مغفرت کی ضرورت ہے ان دونوں کو، بلکہ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ابو ہریرہ کی دعا کے حقدار بن جائیں، کیونکہ ابو ہریرہ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے جو ان کے لیے اور ان کی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہے، جو کوئی بھی ابو ہریرہ کی دعا کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کہنا چاہیے اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ، اے اللہ ابو ہریرہ کو ان کی ماں کو معاف کر دے۔ اگر آپ ایسے کہیں گے ابو ہریرہ کی دعا آپ کو نصیب ہو جائے گی، یعنی وہ آپ کے لیے دعا کیے ہیں، اے اللہ جو میرے لیے دعا کرے، میری ماں کے لیے دعا کرے تو ان کو معاف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے تھے۔ 5370 پر 4 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ حالانکہ دیر سے مسلمان ہوئے لیکن حدیثوں کو روایت کرنے میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ یہ ابو ہریرہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ کیوں ایسے؟ دیر سے مسلمان ہوئے لیکن سب سے زیادہ حدیثیں بیان کیے پورے صحابہ میں، کیوں؟ 2 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال چمٹ کے زندگی گزارے۔ پیارے نبی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے تھے، صبح شام شب و روز نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کو بلا کا حافظہ دیا تھا، یادداشت بڑی تیز تھی، ان کی میموری پاور بلا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو دے دیا تھا۔ 4 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کمانے کی فکر، صرف ایک بات کی فکر تھی، بس وہ نبی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ خود کہتے ہیں ایک مرتبہ کہ میں نبی کے ساتھ اتنا رہتا تھا، بھوک سے کبھی نڈھال ہو کے زمین پہ گر پڑتا۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے پاس میں بیٹھے بیٹھے اتنی بھوک مجھے لگتی تھی، کیونکہ بھوک کی فکر نہیں، پیاس کی فکر نہیں، کمانے کی فکر نہیں، صرف ایک ہی بات کی فکر تھی، نبی کی باتوں کو سننا، نبی کی باتوں کو یاد رکھنا، یہی فکر تھی۔
جس کی وجہ سے فقر و فاقے کو بہت برداشت کیا، بھوک پیاس کو انہوں نے بہت برداشت کیا۔ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی ممبر رسول کے پاس بھوک سے نڈھال ہو کے زمین پہ گرا ہوا پڑا رہتا، اور گزرنے والے لوگ دیکھ کر کہتے کوئی دیوانہ پڑا ہوا ہے، کوئی مجنون گرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ انصاری ساتھی زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے تھے، وہ اس میں مصروف تھے، اور مہاجر ساتھی یہ تجارت پیشہ تھے، وہ مدینے کے مارکیٹ میں جا کے تجارت کیا کرتے تھے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، ایک ایک حدیث کو سنتا تھا، پیارے نبی کے ایک ایک عمل کو غور سے دیکھتا تھا، شب و روز لیل و نہار نبی کے ساتھ ایک ایک منٹ گزارتا تھا، اور گزار کے حضرت ابو ہریرہ حدیثوں کے خزانے کو جمع کر کے امت کو تا قیامت تک آنے والے انسانوں کو تحفہ دے کر گئے۔ ایک اور خصوصیت ابو ہریرہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی میموری پاور دیا تھا، غیر معمولی حافظہ تھا ان کا، یادداشت غیر معمولی تھا، اور یہ یادداشت بھی دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ تھا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلائے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو دعائیں دیے، دعائیں دینے کے بعد کہا ابو ہریرہ اب دامن سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ دامن سمیٹ لیے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دعائے نبوی کے بعد جو بھی بات میں سنتا ہوں وہ ذہن میں ایسے بیٹھ جاتی تھی جیسے پتھر پر لکھی ہوئی لکیر محفوظ ہو جاتی ہے، ویسے ہی میری دماغ میں بات پیوست ہو جایا کرتی تھی، جو بھی بات میں سنتا ہوں کبھی بھولتا نہیں تھا۔ یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ مدینے کے گورنر مروان بن حکم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کا امتحان لینا چاہا۔ ان کا میموری پاور کتنا تیز ہے، ان کے یادداشت کا امتحان لینا چاہا۔ ابو ہریرہ کو بلا بھیجا، مدینہ کا گورنر۔ کہا ابو ہریرہ میری خواہش ہے کہ آپ نبی کی حدیثیں سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے۔ اور کرسی کے پیچھے یہ کاتب کو چھپا کر بٹھا دیا۔ کہا ابو ہریرہ جو بھی حدیثیں پڑھیں گے پورے دھیان سے لکھنا، جیسے بولیں گے ویسے لکھ لینا۔ اور ابو ہریرہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میری ہر بات نوٹ ہو رہی ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں سنانے کے بعد چلے گئے۔ جانے کے بعد ٹھیک 1 سال بعد پھر مروان بن حکم نے ابو ہریرہ کو پھر بلا بھیجا، پھر کہا ابو ہریرہ بڑی پیاری حدیثیں تم نے گزشتہ سال سنائی، میرا من کرتا ہے ایک اور بار وہ حدیثیں سننا چاہتا ہوں، ایک اور بار سناؤ نا ابو ہریرہ۔ اب کی بار بھی اس نے کاتب کو، لکھنے والے کو کرسی کے پیچھے چھپا کر بٹھا دیا اور کہا غور سے لکھنا، لفظ بلفظ نوٹ کرنا، حرف بحرف نوٹ کرنا، اور کتنی غلطیاں آئیں مجھے بتانا، گزشتہ سال کی حدیثوں میں اور اس سال کی حدیثوں میں کیا فرق ہے مجھے کمپیئر کر کے بتانا۔ تو مروان نے کہا ابو ہریرہ گزشتہ سال جو حدیثیں سنائی نا وہی حدیثیں اس سال بھی سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے گزشتہ سال سنائے تھے ہو بہو ویسے ہی ساری حدیثیں سنا دیے۔ سنانے کے بعد مروان گورنر نے کاتب سے کہا کیا کوئی غلطی کیے ہیں وہ؟ گزشتہ سال جیسے سنائے تھے کیا ویسے ہی سنائے یا کچھ غلطی ہوئی ہے؟ تو کاتب نے کہا اللہ کی قسم گزشتہ سال جو حدیثیں سنائے تھے
ہو بہو وہی حدیثیں سنائے ہیں، نہ ایک لفظ زیادہ ہوا ہے نہ ایک لفظ کم ہوا ہے۔ مروان نے ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ، ایسی یادداشت تم کو مبارک ہو، میں تمہارے میموری پاور کو سلام کرتا ہوں، میں تمہارے حافظے کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! بلا کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ اور ان جیسے صحابہ کو نبی کی زندگی کی حفاظت کے لیے چن لیا، نبی کی سنتوں کی حفاظت کے لیے چن لیا، نبی کے حدیثوں کی حفاظت کے لیے چن لیا تھا۔ ابو ہریرہ علماء کے لیے اور پڑھنے والے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، طلباء کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہیں۔ محنت کیسی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کر کے تعلیم حاصل کرنے میں کتنی انتھک کوشش کرنی چاہیے، یہ سبق ابو ہریرہ کی زندگی سے ہم سب کو ملتا ہے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 50 پر 7 ہجری میں 70 پر 8 سال کی عمر میں حضرت ابو ہریرہ مدینے میں انتقال ہو گئے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحابہ کے نہج پر اور صحابہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔